Reaction TV. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ہیرا فیملیز کو منصور چاچا کا سلام. الحمدللہ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ سب بخیریت سے ہوگے. اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکت دے، دن دگنی رات چوگنی کر دے، حلال رزق عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان سے، آپ کے اہل عیال سے دین کے دائی شودائی پیدا کرے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بھائی یہ آڈیو بننے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پینک کیسے کرتے ہیں، لوگوں کو پینک کیسے کرتے، یہ سیکھنا ہو تو کلیم کے آڈیو ویڈیوز دیکھ لے. کلیم کے آڈیو ویڈیوز دیکھ لے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے لوگوں کو پینک کرنا اور کیسے کرنا چاہیے. کیسے کرنا چاہیے. کل اس کا میں نے ایک آڈیو مشتق آیا تھا، کسی نے بھیجا تھا مجھے کہ دیکھو آپ لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ کلیم اگر کسی کو نام سے مخاطب ہو کے کہتا تو شاید میں یہ آڈیو نہیں بناتا، مگر اس نے سب کو انوالو کر لیا کہ دلال لوگ. کلیم ایک بات سن لے، بہتری اسی میں ہے کہ تو اپنا منہ بند کر کے اپنی جگہ پہ اطمینان سے بیٹھ جا. کہ اب تیری عمر اور تیری یہ جو ہے نا، اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تو کسی کے ساتھ جھگڑا کرے، کسی کے ساتھ ہاتھا پائی والی بات کرے. اس بات کی تیرے کو اب تیری جو ہے ایج اور یہ جو ہے نا اجازت نہیں دیتی. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تو اپنی کمینگی کی حد کو جو ہے نا دنیا کے سامنے ظاہر کر چکا، اور دنیا تیری کمینگی کی حرکت کو دیکھ رہی ہے اور دیکھتے آئی ہے اور دیکھے گی بھی شاید. پیسہ پیسہ پیسہ، میں تو چاہتا ہوں اللہ تیرا پیسہ نہ دلاوے. تو سالے پیسے کے اس میں ہی کر کے مر جاوے. میری تو یہی دعا اللہ سے کروں میں. کل تک تو میں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، مگر آج یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسے کے نام پہ تو تڑپ تڑپ کے مر جاوے. سمجھا؟ تو کس طریقے کا انسان ہے، کس ڈھانچے میں تو گرا ہوا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. مگر تیری کمینگی کی حد کو دنیا نے دیکھی ہے اور دیکھ رہی ہے. ایک زمانے میں نویرا شیخ کو تو ایماندار بتاتا تھا کہ اور اس کے اچھے یہ کرتا تھا، اور اسی چکر میں سونا لے کے نکل لیا. اور بھی کتنا لے کے نکلا ہوگا یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا. اور پھر بعد میں اسی نویرا شیخ کو تو گالی دے رہا، اور اس کے لیے اتنا مطلب اس اویشی کو گالی دیا، شہباز کو دیا، اور ان سب کے ابھی گلے کا ہار تو بنا ہے. یہاں تک کہ تو اتنا گر چکا ہے کہ تیرے نام سے لوگ ہم کو گالیاں دے رہے ہیں، اور تو گالی دلوا رہا ہے ہم کو. اگر تو گالی نہیں دلوایا ہوتا نا تو ایسے لوگوں کو روکا ہوتا، مگر نہیں، تو گالی دلوا رہا ہے ہم کو. کیا؟ کیونکہ ہم کو اگر تو ڈائریکٹ گالی دے گا تو اللہ جو ہے تیرے ساتھ کیا کرے گا تو اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے لیے تو ڈر کے ہمارے دوسروں کو گالی دینے کر رہا ہے ہم کو. ہاں، ارے گالی دینے سے کسی کو فرق پڑ رہا ہے کیا؟ ہاں، یہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ گالی دینے والا اس کا کیا مرتبہ اور سننے والے کا کیا مرتبہ، یہ تو دونوں جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے. تیرے کو سکھانے کی ضرورت نہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر تیری کمینگی کی حرکت یہ ہے کہ تو آج شہباز اور یونس سید کی جگہ کو سنبھالنے کے لیے چاہیے ہے. کیوں؟ کہ میں یہ بتا دوں سارے انویسٹر لوگوں کو کہ شہباز اور یونس پیچھے ہٹ تو گئے دنیا کی نظر میں، مگر ان کے پیچھے ہٹنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے پیچھے ہٹنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو کسی نے سوچا؟ اس کو کسی نے سمجھا؟ یہ کلیم اور یہ جو محرے یوز کیے جا رہے، یہ پیادے جو یوز کیے جا رہے ہیں، ایک جو دوسرا ہے جو ہم لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، اس کا تو کل علاج بھی ہو چکا اللہ کے فضل کرم سے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیادوں کو آگے کر کے
ان کو پیچھے ہٹا کے کون سی چال چلی جا رہی ہے، کون سا وار ہونے والا ہے؟ کیونکہ دشمن کو بھائی کمزور نہیں سمجھنا ہے، تو بڑے بوڑھے بولتے ہوئے آئے ہیں۔ تو یہ اب کون سا وار چلنے والے ہے، ان دونوں کو روپوش کر کے؟ یہ اسدین اویسی کی جو عیاری جو ہے، یہ تو وہی جانتا ہے، مگر کہیں سے کوئی ایسی لنک مل نہیں رہی ہے۔ مگر یہ کوئی تو بھی جو ہے اپنی ہٹ کنڈے چلنے والے ہیں، ان دونوں کو پیچھے ہٹا کے، سمجھے؟ تو میں یہ کہوں گا انویسٹر لوگوں سے، اور خاص کر کے ہمارے سارے فائٹروں سے، کہ اس بات کے اوپر پوری طریقے سے دھیان رکھا جائے کہ یہ دونوں کو روپوش کر کے اویسی کون سی چال چلنا چاہتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آتے ہیں مدعے کی طرف کلیم کے۔ تو کلیم، تیرے سارے ریکارڈ لوگوں کے پاس موجود ہے کہ تو نے عورتوں کو کیسی گالیاں دیا، ہاں، کیسی ان کی بے حرمتیاں کیا، اور لوگوں کو کیسی تو نے گالیاں دیا ہے، اور اسلام میں اس بات کی کتنی تیرے کو اجازت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے تو جانتا ہے، اور یہ سارے ریکارڈ جو ہے لوگوں کے پاس موجود ہے۔ تو کبھی کبھی ولی اللہ بننے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ تیری ولی اللہ کی جو صفات جو بننے کی جو کوشش کرتا ہے نا، اس کے اندر بھی تیری شیطانیت نظر آنے والوں کو نظر آ جاتی ہے، سمجھا نا؟ نظر آ جاتی ہے۔ اب تو لوگوں کو بول رہا ہے کہ میں نے کمپلین کرنے کو نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا، پھر تو یہ کیوں بول رہا ہے کہ وہ لوگ ایسا کر لیں گے، وہ بھاگ جائیں گے، وہ فلانا کر جائیں گے؟ ابے تو تیرا دیکھ نا، تیرے پیسے کا دیکھ نا، کیوں لوگوں کو اکسا رہا ہے تو؟ کیوں اکسا رہا ہے؟ ہاں، کہ ذرا کیلکولیٹر لے کے حساب کر لو، فلانا کر لو، وہ تو کرنا، وہ تو کرنا، لوگوں کو کیوں اکسا رہا ہے؟ لوگوں سے کیا تیرے کو مطلب ہے؟ ہاں، تو اتنا ہی یہ ہے نا، تو دیکھ نا کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ پڑھا لکھا نہیں ہوں تو پڑھا لکھا جاہل ہے تو، پڑھا لکھا نہیں ہے نا، پڑھا لکھا جاہل ہے۔ ہاں، چوتیا بناتے رہتا ہے دنیا کو بیوقوف کرتا ہے، بناتے رہتا ہے، ورگلاتے رہتا ہے، میری طبیعت نہ، میری یہ وہ شیئر کر کے جاتے ہیں ہم لوگ پیسہ۔ ابے تم لوگ کتنا شیئر کر کے جاتے ہو، ساری رپورٹ میرے پاس ہے، سمجھا نا؟ تو کتنا پیسہ شیئر کر کے جاتا ہے نا، وہ ساری رپورٹ میرے پاس ہے، اور تو کون سے حرام کے پیسے یوز کر کے جاتا نا، وہ بھی میرے پاس ہے، سمجھا نا؟ یہ یاد رکھنا کلیم۔ مگر میں بد اخلاقی، بد کلامی، اس کے اوپر نہیں آتا ہوں، اور نہ ہی آنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے حفاظت کرتا ہوں، سمجھا نا؟ ہاں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری حفاظت کر، سمجھا؟ اسی لیے اس چیزوں سے میں بچے رہتا ہوں، اسی لیے اس چیزوں سے میں بچے رہتا ہوں، اور اللہ بچاتا ہے مجھے، اللہ بچاتا ہے۔ مگر ایک بات صاف صاف سن لے کلیم، کہ یہ حرکت چھوڑ دے، لوگوں کو ورغلانا، اکسانا، کہ سمجھ جاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ورنہ مٹ جاؤ گے، ورنہ یہ ہو جاؤ گے، یہ ساری چیزیں چھوڑ دے، اور دھمکیاں دینے کا بھی چھوڑ دے، اور اپنے گرگوں کے ذریعے سے گالی دلانا وہ بھی چھوڑ دے، سمجھا؟ یہ بس تیرے کو میں سیدھے سے سمجھا رہا ہوں، سمجھا نا؟ تو بہت بد کلامی کیا، بہت یہ کیا، مگر دنیا میں ہر طریقے کے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اگر تو بد کلامی اگر کچھ کرے گا نا، تو تیری بد کلامی کا جواب دینے کے لیے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھا؟ بیٹھے ہوئے لوگ، ہاں، ایک کی تو کل برابر سے لے ڈالے، تیری بھی اگر ہے تو بول دے، سمجھا؟ مگر اس کے لیے یاد رکھنا، آئندہ اس طریقے کے ویڈیو مت بنا، آڈیو مت بنا، اپنی جگہ پہ اللہ اللہ کر۔ تیرے چہرے کو آئینے میں ذرا ٹھیک سے دیکھ لے، تیرے چہرے کو آئینے میں ذرا ٹھیک سے دیکھ لے، کس قدر کالا پڑ گیا ہے تو، کس قدر کالا پڑ گیا ہے۔ اور اللہ تل تل جو مار رہا ہے نا تجھے، وہ اسی لیے مار رہا ہے، اسی لیے مار رہا ہے، سمجھا؟ جو وقت تو نے کبھی اللہ کے راستے میں لگایا تھا، اس راستے کا اللہ کو واسطہ دے، وسیلہ دے، اور پھر سے اس راستے میں چلنے کے لیے اللہ سے قبولیت کی دعا کر، اور اس راستے میں نکل جا،
تیرے کو پہلے بھی بولا تھا کہ تو اگر 4 مہینہ نکل گیا تو ہو سکتا ہے ہماری سب کی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کر لے گا، مگر نکل جا تو اس راستے میں، یہ تیرے لیے، قوم کے لیے، امت کے لیے بھی بہتر ہے، سمجھا؟ اس کے لیے تو نکل جا، سب سے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات، تجھے میں نے واسطہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے بعد بھی تو نے جو اپنی حرکت کیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تو کس کیٹیگری کا ہے۔ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کے بعد اگر اس نے اپنی آڈیو ڈالا تو سمجھ جانا یہ مسلمان کس کیٹیگری کا ہے، سمجھانا؟ اس کے لیے ابھی بھی بولتا ہوں کہ اپنا منہ بند کر کے بیٹھ جا، سمجھا؟ کیوں کہ بیچ میں تو چپ چاپ بیٹھا تھا، سب اچھا تھا، پھر یہ آ کے جو بھوگنے لگا ہے نا تو، اس سے لوگوں کی نظروں میں اور گر رہا ہے تو، سمجھا؟ کوئی نہیں تیرے کو، کوئی نہیں پوچھتا ہے، کوئی نہیں تیرے کدھر سے کوئی فون وون، یہ سب بولنے کی بات ہے، یہ سب دھوکہ ہے تیرا، دنیا کو تو بیوقوف بنا رہا ہے، کیونکہ تو عیار ہے، سمجھا؟ اس کے لیے کہتا ہوں سب چھوڑ دے، اور میری باتوں کو ساری ہیرا فیملیز غور و فکر سے سوچے سمجھے تو سمجھ میں آئے گی۔ بس آگے کا انشاءاللہ پھر کبھی بات کروں گا۔ اس وقت کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، اس کے لیے درخواست ہے کہ معاف کر دیں، اور میرے حق